الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافیہ کا سبق سال کے بعد پڑھنے لگے ہیں۔ ہمارا کافیہ جو پہنچا ہوا تھا تقریباً 8-9 سبق ہم نے پڑھے ہوئے تھے، اور فل عدل سے پہلے ہم نے کافیہ ریکارڈ کرایا ہوا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم عدل جو کافیے میں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پڑھیں گے جی پہلے ہم پڑھتے عبارت فالعدل خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ تحقیقا کثلاثہ و مثلثہ و اخرى و جمع او تقدیرا کعمر و باب کتام فی تمیم۔ جی ہم پڑھنے لگے ہیں جی عدل کی تعریف لکھی ہوئی ہے خروجہ عن صیغتہ الاصلیہ۔ اس میں جو لفظ سمجھنے والا ہے وہ ہے صیغہ۔ کیا؟ صیغہ اگرچہ کہتے ہیں مادے اور صورت دونوں کو، کس کو کہتے ہیں؟ مادے اور صورت دونوں۔ تو یہاں اب مراد ہے کہ جناب اسم کا اپنی صورت سے نکلنا، اسم کا اپنی صورت سے نکلنا۔ یہاں صیغے سے مراد صرف صورت ہے کہ صورت سے نکلے مادہ باقی رہے۔ کیا؟ صورت سے نکلے اور مادہ باقی رہے۔ یاد رکھیں عدل ہوتا ہی وہ ہے جو کسی سے نکالا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیں جو غیر منصرف ہوتا ہی وہ ہے جو کسی سے نکالا گیا۔ غیر منصرف فرع ہے منصرف کی، منصرف اصل ہے، غیر منصرف فرع ہے۔ تو فرع ہوتا ہی وہ ہے جو کسی سے نکلا۔ لیکن عدل جو ہے اس کے اندر خصوصی طور پہ ہم کہیں گے یہ نکالا گیا۔ جی کوئی سمجھ آئی؟ اس میں جو لفظ ہے صیغہ، اس سے مراد کیا ہے؟ صورت۔ یہ لفظ ہے اصلیہ۔ کیا لفظ ہے؟ اصلیہ۔ اس سے مراد اصلی صورت۔ اصلی کے اندر یہ نہیں ہے کہ جناب جسے کہتے ہیں اصلی اور فرعی یا اصلی اور نقلی۔ یہاں جامع میں لکھا ہے اصلیہ سے مراد وہ صورت ہے کہ جس صورت پر ہونے کا قاعدہ تقاضا کرے۔ لفظ کی وہ صورت جس صورت پر قاعدہ لفظ کے ہونے کا تقاضا کرے۔ یعنی یہ ایک صورت ہے، ایک صورت یہ ہے۔ اب اس صورت میں آ گیا، قاعدہ چاہتا ہے اسے چاہیے تھا اس صورت پہ ہوتا جس صورت پر لفظ کے ہونے کا قاعدہ تقاضا کرے۔ یہاں اصلی صورت سے مراد وہ صورت ہے۔ جی یاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہاں تک میں نے 2-3 باتیں کہی ہیں۔ اب میں جامع نہیں پڑھ رہا، کافیہ پڑھ رہا ہوں۔ جامع کے اندر بڑے سوالات ہیں، جی سمجھ آئیے؟ یہاں تک پہنچتے پتہ نہیں کتنے سوالات ہیں۔ ہم متن پڑھ رہے ہیں کافیے کا، اور متن میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں پڑھتے شرح جو ہوتی ہے وہ غلطیاں دور کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہی نہیں۔ پس عدل یہاں تک فٹ کرنے لگا ہوں، پہلے زبانی سن لو۔ عدل کی تعریف اسم کا اپنی اصلی صورت سے نکلنا ہے۔ اسم کا اپنی اصلی صورت سے نکلنا ہے۔ جی وہ اصلی صورت وہ کہ جس پر اسم کے ہونے کا قاعدہ تقاضا کرے۔ اسم اس اصلی صورت کو چھوڑ کے دوسری کی طرف آ جائے، اسے کہتے ہیں عدل۔ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں یہاں سے یہاں تک۔ پس عدل ضمیر کا مرجع اسم ہے۔ پس عدل اسم کا اپنی اصلی صورت سے نکلنا ہے۔ آگے جی تحقیقاً او تقدیراً۔ یہ عدل کی 2 قسمیں ہیں، ایک عدل تحقیقی ہے، ایک عدل تقدیری۔ یہ بڑی مشہور ہے، لیکن آج بتا رہا ہوں جامع میں ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ عدل کی ذاتی نہیں ہے۔ یہ قسمیں عدل کی ذاتی نہیں ہیں، عدل کی ذات کے لحاظ سے قسمیں نہیں ہیں، یہ قسمیں ہیں اصل کے لحاظ سے۔ جہاں سے عدل بنا ہے، جہاں سے اس کو بنایا گیا، وہ جو اصل ہے جہاں سے اس کو نکالا گیا، وہ جو اصل ہے اس کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ ہم نے نام عدل کو دے دیا عدل تحقیقی تقدیری۔ اصل میں یہ 2 قسمیں اصل کی ہیں۔ وہ اصل محقق ہوگا، کیا؟ کبھی وہ اصل مقدر ہوگا، اسے فرض کیا جائے گا۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ یہ 2 قسمیں اصل کی ہیں۔ سننا، عدل تحقیقی کیا کہا؟ عدل تحقیقی وہ عدل ہے کہ جہاں اس کی اصل پر
جی جہاں اس کی اصل پر ایک دلیل غیر منصرف ہو جی اور ایک اس کے علاوہ ہو۔ جی آپ نے سنا ہی نہیں، جی بھائی جان نہیں سنے یہاں۔ جی عدل کی دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ اور یہ میں نے کہہ دیا یہ عدل کی ذاتی قسمیں نہیں ہیں اصل کے لحاظ سے۔ اصل میں یہ دو قسمیں اس کی ہیں، ایک اصل محقق ہوتا ہے، اس اصل جی میں عدل تحقیقی کی طرح پڑھتا ہوں۔ جی عدل تحقیقی وہ عدل ہے جی جس کی اصل پر، کیونکہ عدل ہوتا ہی وہ جس کی کوئی اصل ہو، اصل ہو جہاں سے اس کو نکالا گیا۔ عدل تحقیقی وہ عدل ہے جی جس کی اصل پر دو دلیلیں ہوں۔ آگے جا رہا ہوں۔ جی عدل تقدیری وہ عدل ہے جی جس کی اصل پر، جس کی اصل پر ایک دلیل ہو۔ جی میں نے بڑی آسان طریقے پڑھی، جی دوبارہ جا رہا ہوں۔ جی عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کی اصل پر دو دلیل، اب وہ پڑھ دو کون سی؟ ایک دلیل ہوگی غیر منصرف جی اور ایک دلیل ہوگی غیر منصرف کے علاوہ، ایک دلیل ہوگی غیر منصرف کے علاوہ، یاد ہوا ہے جی کتنی دلیلیں ہو گئی؟ دو دلیلیں ہوں۔ لیکن غیر منصرف دلیل ہوگی کہ اس کی کوئی اصل ہے، جی غیر منصرف دلیل ہوگی کہ اس کی کوئی اصل ہے، اور دوسری دلیل یہ ہوگی کہ اس کی فلاں اصل ہے۔ جی 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 عدل تحقیقی وہ عدل ہے جی جس کی اصل پر دو دلیل دو ہو۔ دلیلیں، ایک ہوگی غیر منصرف، جی غیر منصرف اتنا کہے گی اس کی کوئی اصل ہے، اور جو دوسری دلیل ہے وہ بتائے گی کہ اس کی اصل فلاں ہے۔ جی عدل تقدیری وہ عدل ہے جس کی اصل پر ایک دلیل ہو، اور وہ دلیل کون سی ہوگی؟ غیر منصرف، اور وہ اتنا بتائے گی کہ اس کی اصل کوئی ہے، آپ وہاں فرض کر لیں گے فلانی ہے، جی پکی بات نہیں کی ہوگی۔ بات نہیں ہوگی۔ جی جی میں نے عدل تحقیقی تقدیری کی تعریفیں پڑھی، تعریفیں پڑھی۔ ثلاث مثلث اخر جمع، جمع۔ یہ چار مثالیں ہیں، جی ان میں عدل تحقیقی ہے۔ جی عمر ایک باب کتام دو، ان میں عدل تقدیری تقدیری ہے۔ ہے۔ جی آپ ذرا توجہ سے سننا، جی ثلاث جی اور مثلث ان میں عدل تحقیقی ہے۔ پہلے یاد رکھیں یہ غیر منصرف، دو سبب کون سے؟ ایک وصف ایک عدل، جی وصف اور عدل، وصف اور عدل، وصف اور عدل، آپ نے سنا ہی نہیں۔ ان چاروں میں ہم نے وصف اور عدل، وصف اور عدل، جی یاد ہوا ہے۔ ایک قاعدہ سنیں ثلاث اور مثلث کے بارے میں، جی گنتی جو عربی میں ہے ایک سے لے کر جی چار تک جی بغیر اختلاف کے جی جو عدد جی فعالو مفعالو کے وزن پہ آئے گا، جی پکی بات ہے وہ غیر منصرف ہوگا، ایک سبب عدل ہوگا ایک سبب وصف ہوگا۔ وصف ہوگا۔ جی ایک سے چار تک، احاد موحد، جی ثلاث مثلث، ثناء مثنا، جی کوئی نہیں سمجھ آئی، جی اور رباع مربع، مربع، چار تک بغیر اختلاف جی کے، سر جی، اور 10 تک میں کیا ہے؟ اختلاف۔ اختلاف ہے۔ جو عدد فعال مفعل کے وزن پہ آئے گا آئے گا اس میں ایک عدل ہوگا ایک وصف ہوگا۔ جی یاد ہوا ہے؟ جی ہم نے پڑھنا ہے کہ ثلاث یہ عدل ہے، جی دوسرا سبب وصف ہے، وصف ہے۔ اور یہ عدل تحقیقی ہے۔ تحقیقی۔ ہم نے پڑھنا ہے عدل تحقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کی اصل پہ دو دلیلیں دو ہوں۔ دلیلیں ہوں۔ تو کہتے ہیں اس کی اصل پر عدل ہوتا ہی وہ جو نکالا گیا، نکالا گیا، عدل ہوتا ہی وہ جس کی کوئی اصل اصل ہو، ہو۔ اس کی اصل پر ایک دلیل ہے اس کا غیر منصرف، یہ غیر منصرف ہے، پتہ چلا کسی سے نکلا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، ایک دلیل ہو گئی۔ جی سر جی، جب یہ عدل ہے تحقیقی، جی سر جی، ہم نے ایک دلیل اور پڑھنی اور ہے پڑھنی اور وہ بتائے گی کہ اس کی اصل فلاں ہے، وہ پڑھنے لگا ہوں۔ جی ثلاث کا معنی ہے تین تین، اس کا معنی تین تین تین، تین یہ معنی ہے لفظ ایک ہے، جی ثلاث لفظ ایک ہے، معنی ہے تین تین۔ اب قاعدہ ہے معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پہ دلالت کرتا ہے، پتہ چلا اس کی اصل ثلاثاتن، ثلاثاتن ہے، توجہ کرنا، جی جی عدل تحقیقی ہے، جی اس کی اصل پہ دو دلیلیں ہیں، ایک غیر منصرف، ایک غیر منصرف کے علاوہ، وہ جو غیر منصرف دلیل ہے اس نے اتنا بتایا اس کی کوئی اصل ہے، اور وہ جو دوسری دلیل ہے کہ اس کا معنی ہے تین تین، قاعدہ ہے معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پہ دلالت، پتہ چلا ثلاث کی اصل ثلاثاتن ثلاثاتن ہے، اس دلیل نے بتایا کہ اصل کیا ہے،
مسلس میں بھی عدل تحقیقی ہے. عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے جس کی اصل پر دو دلیل ہے. عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے ایک غیر منصرف کے علاوہ غیر منصرف اتنا بتائے گا اس کی اصل کوئی ہے. عدل تحقیقی جو دوسری دلیل ہے وہ بتائے گی اس کی اصل فلان. مسلس غیر منصرف نے بتا دیا اس کی کوئی اصل. دوسری دلیل اس کا معنی بھی ہے تین معنی کا تکرار لفظ کے. پتہ چلا مسلس بھی اصل میں سلاستن تھا. یہ وہ دوسری دلیل ہے جس نے بتایا اس کی اصل سلاستن. ثابت ہوا یہاں بھی عدل تحقیقی. ایک بڑا مشہور سوال ہے لیکن ہے کتابوں میں کئیوں کے حاشیوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو عدد ہے. یہ کیا ہے؟ عدد ہے. اور ایک سبب آپ نے بنایا وصف, ایک عدل. وصف کی ہم آگے شرط پڑھیں گے اصل میں وصف ہو. یہ تو اصل میں وصف ہی نہیں, یہ تو اصل میں وصف ہی نہیں, اصل میں تو عدد ہے. جواب آسان یہ ہے عدل جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے نئی وضع ہے. کیا عدل ایسے ہی ہے نئی وضع ہے. جب تک یہ سلاستن تھا تو وہاں وصف اصلی نہیں تھا, وہاں اس کی وجہ عدد کے لیے ہے. لیکن جب اس سے بنا سلاس, کیا بنا سلاس, اب یہاں وصف اصلی ہے. سلاستن جو ہے وہ عدد کے لیے آتا ہے, وصف کے لیے بھی آتا ہے, لیکن سلاس ہمیشہ وصف کے لیے آتا ہے. مسلس ہمیشہ وصف کے لیے آتا ہے. یہاں وصف گویا شروع سے ہے, گویا سلاس مثلا نہیں وضع ہے اور وصف کی جو شرط ہے وہ یہاں پائی. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ آگے ہے اوخارو. کیا ہے اوخارو؟ اس میں بھی عدل تحقیقی ہے. اس میں بھی عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے جس کی اصل پر دو دلیل ہو, ایک غیر منصرف کے علاوہ. یہ عدل تحقیقی ہے, غیر منصرف ہے, غیر منصرف بتائے گا اس کی کوئی اصل. ایک دوسری دلیل پڑھیں گے وہ یہ بتائے گی اس کی اصل فلان. وہ دلیل کیا ہے؟ اوخارو جمع ہے اخرا کی, اخرا مؤنث ہے آخارو کی. آخارو اس میں تفضیل, جب آخارو اس میں تفضیل اخرا اس میں تفضیل, اخرا اس میں تفضیل, اس کی جمع اخارو اس میں تفضیل. اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ الف لام من اور اضافہ. یہاں یہ اس میں تفضیل تو ہے لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے, پتہ چلا کسی سے نکلا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں کہنا کہ یہ اضافت والے سے نکلا ہوا, یہ نہیں کہنا, یا یہ کہنا ہے اس کی اصل یہ ہے الاخر, یا کہنا ہے اوخارو من, اوخارو من, یا اس کی اصل یہ ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں میں سے ایک کے ساتھ, تو پتہ چلا اس میں تفضیل یہاں طریقہ کوئی نہیں, تو یہ نکلا ہوا ہے یا اس سے. لیکن یہ نہیں کہنا اضافت سے. یہ کیوں نہیں کہنا؟ جو اضافت سے کاٹا جاتا ہے یا وہ مبنی ہوتا ہے, یا وہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے, یا اس پہ تنوین آتی ہے, یا اس پہ الف لام آتا ہے, یا وہاں مضاف الیہ جیسا موجود ہوتا ہے. آپ نے سنا ہی نہیں. اضافت سے جس کو کاٹا جائے یا وہ کیا ہوگا مبنی ہوگا. یہ تو غیر منصرف ہے, یا اس پہ الف لام آتا ہے, یا تو آیا نہیں, یا اس پہ تنوین, یا تو آئی نہیں, یا وہاں مضاف الیہ جیسا ہوتا ہے, یا تو ہے نہیں. اس لیے یہ نہیں کہنا کہ یہ اضافت سے کاٹا ہوا, یہ کہنا ہے کہ یہ جناب یا ادھر سے ہے یا ادھر, اس کی اصل یہ ہے یا, کیونکہ اس میں تفضیل کا کوئی طریقہ نہیں, پتہ چلا کسی سے نکلا ہوا. یہ وہ دوسری دلیل ہے جس نے ہمیں اس کی اصل بتائی. آگے ہے جمعو. کیا ہے جمعو؟ بولو بھائی, یہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے کہ جمعو میں بھی عدل تحقیقی ہے. بار بار کہہ رہا ہوں عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کی اصل پر دو دلیلیں ہوں, ایک غیر منصرف, ایک غیر منصرف کے غیر منصرف یہ بتائے گا اس کی کوئی اصل ہے, اور دوسری بتائے گی فلاں. آئے 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 کیسے لفظ ہے جمعو. کیا جمعو؟ یہ غیر منصرف ہے, اس میں عدل ہے. دوسرا سبب وصف ہے. کیا ہے؟ چلو کہہ لو کیا ہے, کیا ہے؟ ہاں وصف ہے. تو یہ غیر منصرف ہے, عدل ہے,
تحقیقی ہے، اس میں دو دلیلیں اس کی اصل پر، ایک اس کا غیر منصرف ہونا، یہ دلیل ہے کسی سے نکلا ہوا ہے، ہم نے وہ دوسری دلیل پڑھنی جو بتائے گی اس کی اصل فلاں ہے، وہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ جو جمع ہوا ہے کون؟ یہ جمع ہے، جمعو یہ جمع ہے، جمعاؤ کی، اور یہ مؤنث ہے آج جمعاؤ کی، یہ ہے جمع، یہ ہے مؤنث، یہ ہے مذکر، پاجی جمعو جمع ہے، کس کی؟ جمع، جمع مؤنث ہے۔ اب قاعدہ ہے فالاؤ کا وزن کون؟ دو حال سے خالی نہیں، فالاؤ کا وزن یا ہوگا اسمی یا ہوگا صفتی۔ اسمی کی مثال سہراؤ، کیا مثال؟ صفتی کی مثال حمراؤ، آپ سونی نہیں رہے، دیکھو سہراؤ فعلاؤ، حمراؤ فعلاؤ، جی یہ مؤنث اسحر کی، یہ مؤنث احمر کی، تو یہ فعلا کا وزن بن گیا، بولو فعلا کا وزن اسمی بھی ہوتا ہے، صفتی بھی ہوتا ہے، اگر صفتی ہو جیسے ہمرا تو فعلا کی جمع کا وزن ایک، وہ ہے فعلن، کیا؟ حمرن، کیا؟ اگر اسمی ہو تو اس کی جمع کے دو وزن، فعلا، فعلاواتن، کیا؟ سہارا، سہارا، سہراواتن، پتہ نہیں سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں، دوبارہ فعلاؤ جمعاؤ کتنی طرح کا ہے؟ دو طرح کا ہے، ایک اسمی صفتی ہو جیسے ہمرا تو اس کی جمع کا ایک وزن فعلن حمرن، اگر اسمی ہو سہرا تو جمع کے کتنے وزن؟ ایک فعلا، دوسرا فعلا، کتنے وزن ہو گئے؟ دو، جیسے سہارا، سہرا، یاد ہوا ہے؟ اب یہ جمعاؤ، یہ جس کی جمع کیا ہے؟ جمعاؤ، یہ جمعاؤ دو حال سے خالی نہیں، یا یہ صفتی ہے، اگر یہ جمعاؤ صفتی ہے اور ہے صفتی، ہے بھی صفتی، ہے بھی صفتی کیونکہ ہم نے وصف مانا ہوا ہے، صفتی ہے تو اس کی جمع آنی چاہیے تھی فعلن، کیا؟ اگر بالفرض یہ اسمی ہے تو جمع آنی چاہیے جماع، یا آنی چاہیے جمعاواتن، اور خلاصہ جمعاؤ جمع ہے جمعاؤ کی، جمعاؤ کی جمع کے کل وزن تین ہے، جمعاؤ کی جمع کے کل وزن تین ہے، فعلن، فعلا، فعلا، خلاصہ یہ ہے اس کی جمع کے تین وزن ہے، یہ جو جمع ہے جمعاؤ یہ تین وزنوں میں سے کسی وزن پر نہیں، پتہ چلا کسی سے نکلی ہوئی ہے، اس کی اصل یا جمعن ہے یا جماعہ ہے یا جمعات ہے، یہ وہ دلیل ہے جس نے بتایا اس کی اصل فلان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے لہذا اس کی جمع ہے فعلن، کس کی؟ جمعاؤ کی، تو جمعاؤ یہ نکلا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک میں نے پڑھا دیا، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ پس عدل، پس اسم کا اپنی اصلی صورت سے نکلنا ہے تحقیقاً یا تقدیراً۔ تحقیقی عدل کی مثال کیا کہا؟ تحقیقی عدل کی یعنی عدل تحقیقی کی مثال ثلاث، مثلث، اخارو، جمعو کی مثل میں ہے، عدل تحقیقی کی مثال ثلاث، مثلث، اخارو مثل میں ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق جو ہوگا اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔